کہا جاتا ہے کہ زمین پر کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں آسمان ذرا قریب آ جاتا ہے، جہاں دعاؤں کی سرگوشیاں دیواروں میں جیسے قید ہو جاتی ہیں، اور جہاں خاموشی صرف خاموشی نہیں رہتی بلکہ سنائی دینے لگتی ہے۔ آج کی ہماری کہانی ایک ایسی ہی مسجد کے بارے میں ہے۔ یہ داستان ایک ایسی مسجد کی ہے جو نقشوں میں تو تھی لیکن لوگوں کے دلوں سے، ان کی یادوں سے بالکل مٹ چکی تھی۔ یہ اس لمحے کی کہانی ہے جہاں یقین اور ڈر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو چلیے اس مسجد کا دروازہ کھولتے ہیں جہاں ہر سچ فوراً سامنے نہیں آتا۔ گاؤں کے بالکل کنارے پر یہ مسجد کھڑی تھی، پرانی، خاموش اور ایک دم ویران۔ اس کی دیواروں پر وقت نے ایسی گرد جمائی تھی کہ لگتا تھا صدیوں سے کسی نے اسے صاف ہی نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جس کے دروازے دن میں تو کھلے رہتے تھے، مگر رات ہوتے ہی لگتا تھا جیسے وقت خود ہی رک جاتا ہو۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ یہاں رات میں صرف ہوا نہیں چلتی بلکہ کچھ ایسے قدموں کی آوازیں بھی آتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، اور بس یہی خوف تھا جس نے اللہ کے اس گھر کو عبادت کرنے والوں سے بالکل خالی کر رکھا تھا۔ اور پھر اسی ماحول میں ایک نئی امام صاحب کا تقرر ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو گاؤں والوں کے چہروں پر بڑے عجیب سے تاثرات تھے۔ کوئی نظریں چرا رہا تھا تو کوئی بس افسوس سے سر ہلا رہا تھا۔ وہ خاموش نظریں جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ آپ جس راستے پر قدم رکھ رہے ہیں وہ آسان نہیں ہے۔ امام صاحب نے ان نظروں کو پڑھ لیا تھا، لیکن انہوں نے اس ویرانی کو عبادت کی رونق میں بدلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ جب وہ پہلی بار مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ان کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ دل میں ایک لمحے کے لیے خوف نے سر اٹھایا، مگر پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مسجد کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، چاہے کوئی ان کا ساتھ دے یا نہ دے۔ امام صاحب نے اکیلے ہی جھاڑو اٹھایا اور صفائی شروع کر دی، لیکن پھر کچھ ایسا ہونا شروع ہوا جس نے ان کے ارادے کو ایک نئی اور بڑی پراسرار سمت دے دی۔ ہر رات جب وہ تھک ہار کر آرام کے لیے جاتے تو اگلی صبح ایک نئی حیرت ان کا انتظار کر رہی ہوتی۔ مسجد کا صحن ایسے صاف ملتا جیسے کسی نے رات بھر بڑی محنت سے اسے صاف کیا ہو۔ امام صاحب نے گاؤں والوں سے بھی پوچھ تاچھ کی، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اب ان کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اور یہ وہ سوال تھا جو انہیں رات بھر سونے نہیں دے رہا تھا۔ آخر یہ کون تھا؟ اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ کبھی وضو خانے کے برتن پانی سے لبالب بھرے ملتے تو کبھی کوئی اور کام مکمل ہوا ملتا۔ امام صاحب نے پہلے تو اسے اللہ کی غیبی مدد سمجھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا تجسس بھی پلنے لگا تھا۔ اور پھر ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، امام صاحب نے مسجد میں 3 سائے دیکھے۔ 3 نوجوان تھے، ایک دم خاموش اور پرسکون، جن کے چہروں پر نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی حیرت۔ انہوں نے امام صاحب کو بس اتنا بتایا کہ وہ خدمت کرنے آئے ہیں، اور یہ کہ انہیں اس مسجد کی ایک ذمہ داری دی گئی ہے۔ وہ خاموشی سے کام میں لگ جاتے، ان کے ہاتھ بہت تیزی سے چلتے، لیکن ان کی حرکتوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، امام صاحب نے کچھ ایسی باتیں نوٹ کیں جو عقل سے باہر تھیں۔ دیکھیے، پہلی عجیب بات، جب انہوں نے ان نوجوانوں کو کھانا پیش کیا تو جواب ملا، ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ پھر دوسری، جب وہ وضو کرتے تو پانی ہاتھوں سے بہتا ضرور مگر زمین پر ایک بوند تک نہ گرتی۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات، ایک رات وہ بارش میں بھیگتے ہوئے آئے، کپڑے گیلے تھے مگر مسجد کے فرش پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ اور جب گاؤں کے بزرگوں سے پوچھا گیا تو سب کا ایک ہی جواب تھا، ہم نے ایسے کسی نوجوان کو گاؤں میں کبھی نہیں دیکھا۔ اب تو شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ امام صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ عام انسان نہیں ہے۔ آخرکار ایک رات انہوں نے ہمت جمع کی اور ان سے سیدھا سیدھا سوال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ان میں سے ایک کے سامنے بیٹھ گئے اور بولے، بیٹا میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھ سے سچ مت چھپاؤ، تم آخر ہو کون؟ جواب آیا، ہم وہ ہیں جنہیں آپ انسان نہیں کہتے اور جنہیں آپ دیکھ نہیں پاتے۔ جی، ہم جنات ہیں۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ کئی سال پہلے ان کے بزرگوں نے لوگوں کو ڈرا کر اس مسجد کو ویران کر دیا تھا، اور اب وہ یہاں اس پرانی غلطی کو سدھارنے اور اپنے بزرگوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب نے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ سے اس راز کو سنبھالنے کی طاقت مانگی۔ وہ نوجوان جو دراصل جن تھے اب اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ ایک رات وہ تینوں آخری بار آئے۔ انہوں نے کہا، ہمارا کام پورا ہو چکا ہے، مسجد اب آباد ہو گئی ہے، اب ہمیں جانا ہوگا۔ ان کی اس خاموش محنت نے ایک ویران خنڈر کو ایمان کے ایک روشن مرکز میں بدل دیا تھا۔
जाते हुए उनमें से एक ने अपनी जेब से चंद सिक्के निकालकर इमाम साहब को दिए और कहा कि ये उनके काम आएंगे। उन सिक्कों में ना एक अजीब सी हरारत थी। वो तीनों मुस्कुराए और जैसे धुआं हो हवा में गायब हो गए। उनके जाने के बाद मस्जिद पूरी तरह आबाद हो गई, मगर इमाम साहब के दिल में एक खलिस सी रह गई। वो अक्सर गांव वालों से कहते थे कि जो इखलास से अल्लाह के घर का काम करता है ना, उसके साथ हमेशा गैबी मदद होती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ईमान की ताकत खौफ की तारीकी को कैसे मिटा सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि जब नियत खालिस हो तो मदद किसी भी गैबी शक्ल में आ सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अक्सर सबसे बड़ी मदद उसी दुनिया से मिलती है जिसे हम देख नहीं सकते?